پھر میرے نانا جان نے کیا فرمایا، ان حالات کو دیکھ کر کوئی بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن جس جگہ اس ظالم کو داخل کرے گا نا، وہ تماشا دیکھنے والے کو بھی داخل کر دے گا۔ ہمیں بھی بہت سارے لوگ مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے، اس معذوری کی حالت میں آپ جیلیں کاٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، جی یہی بات ہے، کیا پڑی ہے آپ کو؟ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اپنے آستانوں پر بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے شیوخ حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور بڑے بڑے مدارس چل رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ کیوں جی؟ جو چیز مولا حسین کو لے کر کربلا میں گئی نا، وہی چیز خادم حسین کو بھی پریشان کرتی ہے۔ آگے آپ نے کیا فرمایا، الا ان ہؤلاء قد لزموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ کو، قسطنطنیہ تو سلطان محمد فاتح نے بعد میں فتح کیا، جو آج ترکی ہے، استنبول ہے، وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، تو مامون الرشید نے خط لکھا قسطنطنیہ کے حکمران کو کہ یونانی فلسفے کی جتنی کتابیں ہیں اور جو آپ نے نئے نئے علوم ایجاد کیے ہیں، وہ ساری کتابیں ہمیں بھیجو۔ اس وقت تو مسلمانوں کا ہی آرڈر چلتا تھا۔ وہ بادشاہ گھبرا گیا، اس نے اپنے پادریوں سے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا حکمران ہماری یونانی فلسفے کی کتابیں اور دیگر جو ہے جدید علوم کی کتابیں منگوا رہے ہیں اپنے ملک میں پڑھانے کے لیے، تو کیا ہم دے دیں؟ کہیں مسلمان ہم سے آگے تو نہیں نکل جائیں گے؟ تو ان کا جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ ساری بھیجو، ساری کتابیں بھیجو۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جب یہ ہماری کتابیں پڑھیں گے نا فلسفے کی، تو پھر یہ قرآن و حدیث بھی فلسفے سے سمجھیں گے، پھر یہ امام حسین کی شہادت پر بھی فلسفہ شہادت بیان کریں گے، اور معراج شریف پر بھی یہ فلسفہ معراج ہی بیان کریں گے، اور نماز پر یہ فلسفہ نماز ہی بیان کرتے رہیں گے۔ ہاں جی، ان کو پھر ہر بات جو ہے وہ ہماری عینک سے یہ اپنا دین پڑھیں گے، فوراً بھیج۔ تو آج بات وہی ہے، فلسفہ شہادت تو بیان ہوتا ہے، لیکن بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، بتاؤ شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ فلسفہ شہادت، ساری فلسفہ شہادت۔ تو اس کی بات، اس پادری کی بات کتنی عجیب تھی کہ بھیجو بھیجو۔ یہ اب جب قرآن بھی پڑھیں گے تو پھر فلسفہ قرآن ہی بیان کریں گے، فلسفہ حدیث ہی بیان کریں گے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی وہ دور رس نگاہیں اس پادری کی دیکھ رہی تھی۔ آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے تو فلسفے کے تحت پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ میرے رب کا کوئی آرڈر ہے، کہتا ہے ہو سکتا ہے جو کام رکا ہوا ہے وہ کام ہو جائے، ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے بیماری سے شفا مل جائے، اور یہ فلسفے کے طور پر سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس واسطے اگلا جو شعر ہے نا، اس سے پہلے میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تھی، آپ ذرا سوچیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، عن عقبۃ ابن ابی العزیر ان الحسین خطب اصحابہ واصحاب الحر بالبیدۃ۔ عقبہ بن ابی العزیر یہ کہتے ہیں کہ مقام بیدہ پر حضرت امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بھی، اور ہر جو یزیدی فوج کے سے بس بعد میں پھر امام علی مقام کے ساتھ بھی آ گئے، پھر حضرت ہر بن گئے۔ آپ نے خطبہ دیا مقام بیدہ پر، فرمایا فحمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی تعریف بیان کی، پھر اس کی توصیف بیان کی۔ فقال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، فرمایا میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا، مر رأى منکم سلطانا جائرا، کہ تم میں سے کوئی آدمی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے۔ یہاں تو ظالم کہنا بھی کہتے ہیں جی آپ نے ظالم کہہ دیا۔ مر رأى منکم سلطانا جائرا، تم میں سے کوئی آدمی ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے، جائر جو ظالم بادشاہ ہو، مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، وہ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ رہا ہو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو پھر نگاہ اور بندے کا رخ اور بندے کی ساری باتیں پھر ادھر ہی ہونی چاہیے نا۔
लो जी मर्रा मिनकुम सुल्तानन, ये मौला हुसैन का खुतबा है। मर्रा मिनकुम सुल्तानन जायरन मुस्तहिलन ले हुरुमिल्लाह नाकिसन ले अहदिल्लाह मुखालिफन ले सुन्नत रसूलिल्लाह और यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान। फरमाया रसूलुल्लाह ने, मेरे नाना जान ने फरमाया, जो जालिम बादशाह को देखे अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हलाल करे और अल्लाह के साथ आदो पैमान, कलमा पढ़ने के बाद बंदे की मर्जी मुक जाती है, फरमाया अल्लाह के साथ आदो पैमान वो तोड़ दे, रसूलुल्लाह की सुन्नत की मुखालफत करे, यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, और कौम के अंदर बुराइयां और कौम के अंदर गुनाह उसका रवाज दे, बजाय इसके कौम के अंदर बुराइयां और गुनाह को खत्म करे। नहीं, यामलु फी इबादिल्लाह बिल इस्म वल उद्वान, वहां सरकशी और जुल्म सितम और गुनाह को रवाज दे। फलम युगय्यर अलैहि बिकौलिन वला फेलिन व कान हक्कन अलल्लाहि अन युदखिलहु मुदखला। मौला हुसैन फरमाने लगे कि फिर मेरे नाना जान ने क्या फरमाया, इन हालात को देखकर कोई बंदा अपनी जुबान से और अपने हाथ से उस जालिम का हाथ नहीं पकड़ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन जिस जगह उस जालिम को दाखिल करेगा ना, वो तमाशा देखने वाले को भी दाखिल कर देगा। हमें भी बहुत सारे लोग मुखलिसाना मशवरा देते हैं, आपको क्या पड़ी है, इस माजूरी की हालत में आप जेलें काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, यही बात है, क्या पड़ी है आपको। देखिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार अपने आस्थानों पर बैठे हैं और बड़े बड़े शयूख हदीसें पढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े मदारिस चल रहे हैं, आपको क्या मुसीबत पड़ी है। क्यों जी, जो चीज़ मौला हुसैन को लेकर करबला में गई ना, वही चीज़ खादिम हुसैन को भी परेशान करती है। आगे आपने क्या फरमाया, अला इन्ना हाउलाए कद लज़िमू ताअत अश-शैतान व तरकू ताअत ar-रहमान व अज़हरुल फसादा व अत्तलुल हुदूदा वस्तासरू बिल फै वाना अहक्कु बिल गैर। आपने फरमाया देखते नहीं यजीद ने क्या काम शुरू कर दिया, कद लज़िमू ताअत अश-शैतान, ये सारे के सारे शैतान के इताअत गुजार बन गए, व तरकू ताअत ar-रहमान, अल्लाह की इताअत इन्होंने छोड़ दी, वाज़रुल फसाद, हर जगह इन्होंने दंगा व फसाद बर्पा कर दिया, वअत्तलुल हुदूद, और अल्लाह ताला के अहकाम और उसकी हुदूद को मुअत्तल कर दिया, वस्तासरू बिल फै, और कौमी खजाना लूट कर खा रहे हैं। ये इमाम हुसैन ने फिर आगे पहले ये बात फरमाई, फिर आपने फरमाया हुसैन मुकाबले में क्यों आया, चश्मे गिरियां, मजराए और गला कट कर नमाजे और शिमर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा और बज़्म हक रोशन रही और हक का दिया जलता रहा। इमाम अली मकाम फरमाया वाना हक बिल गैर, फरमाया हुसैन सबसे ज्यादा हक रखता है कि यजीद के मुकाबले में आए। मैं सबसे ज्यादा हक रखता हूं हुसैन कि मैं तो, अच्छा अब जो फौज सामने खड़ी थी, आपने ये बात तो आपने पहले फरमाई ना, फिर जो सामने आए हुए थे ना मुकाबले में, जो कहते थे दिल ते तुहाडे नाल लेकिन तलवार तुहाडे नाल कोई, आपने फरमाया कद अततनी कुतुबुकुम व कद्दमत रुसुलुकुम बिबैअतिकुम, फरमाया ये तुम्हारे खतूत हैं जो तुमने मुझे भेजे हैं और बहुत सारे कासिद तुमने मेरे पास भेजे हैं। किस बात पर, अन्नकुम ला तुस्लिमूनी वला तखजुलूनी, कि मैं जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा तो तुम फिर मेरे साथ मिलकर लड़ोगे, मुझे यजीदी फौज के हवाले नहीं करोगे, ये तुम्हारे खतूत है मेरे पास। अन्नकुम ला तुस्लिमून वाला, और तुम मेरे ऊपर हमला के वक्त खामोश नहीं बैठे रहोगे, ये तुमने लिखा हुआ है इसमें। फैन तमाम तुम बिबैअतिकुम तरशुदू, फरमाया अगर तुम अपनी इस बैत पर कायम रहते हो तो फिर हिदायत पा जाओगे, तुसीबू रुशदकुम, हाँ जी, फिर तुम हिदायत पा जाओगे, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं है। आगे फिर आपने, लोग फिर देखने लगे ये कौन है, जानबूझकर भी लोग आंखें बंद कर देते हैं ना, कुछ एक दूसरे से पूछने लगे ये कौन है जो हमारे सामने खुतबा दे रहे हैं यजीदी फौज में से। तो फरमाया फ़ानल हुसैन इब्न अली वब्न फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह, फरमाया जानते हो कि मैं हुसैन बिन अली हूँ और मैं सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का साहबजादा हूँ, जानते हो मुझे। नफ्सी मा नफ्सिकुम वाली मा आलिकुम फलकुम फिया उसवतुन, आपने फरमाया ये मत रखना कि हुसैन तुम्हें मैदान में छोड़कर चला जाएगा, जहां मैं रहूंगा, जहां तुम रहोगे हुसैन तुम्हारे साथ रहेगा, जहां तुम्हारे अहल व याल होंगे हुसैन के बच्चे भी वही होंगे।
نفسی ما نفسکم والی فلکم فی اسوۃ. ہے مولانا جملہ بڑا عجیب ہے. فرمایا حسین کی زندگی کیا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اے میرے بچے سارے میں بھائی نال لے آیا, سارا خاندان لے آیا. حسین کہ میرے فلکم فی اسوۃ, تمہارے لیے میری زندگی ایک نمونہ ہے کہ میں سب کچھ دین کی خاطر لٹانے کے لیے آ گیا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَنَكَثْتُمْ عَهْدَكُمْ فَخَلَعْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ مِنْ بَيْتِكُمْ فَلَعُمْرِي مَا هِيَ فِيهِ لَهُ نُكْرَةٌ. آپ نے فرمایا کہ اگر تم میرا ساتھ نہیں دیتے اور جو تم نے وعدے کیے وہ توڑ دیتے ہو, میری بیعت تم ختم کرتے ہو, تو اللہ کی قسم مجھے اس پر کوئی زیادہ تعجب نہیں ہے. لَقَدْ فَعَلْتُمُوهُ بِأَبِي وَأَخِي وَابْنِ عَمِّي مسلم. فرمایا مجھ سے پہلے تم میرے ابا جی کے ساتھ بھی یہ غداری کر چکے ہو, اور میرے بھائی حسن کے ساتھ بھی تم غداری کر چکے ہو, اور میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی غداری کر چکے. والمغرور من اغتر بکم فحظکم احتاتم ونصیبکم دیاتم. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں, جن کو اللہ نے اتنا بڑا حصہ دیا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے کہ محمد الرسول اللہ کے نواسے خود آ گئے تمہارے پاس اور پورا خاندان لے کر آ گئے. فرمایا تم سے بڑا کائنات میں بد نصیب کوئی نہیں. جو حصہ تمہارے حصے میں آنا تھا, جو خدمت آنی تھی, تم نے اس کو ضائع کر دیا. آخر میں پھر آپ نے یہ جملے کہہ کر اپنا خطبہ ختم کر دیا. فمن نقص فانما ينقص على نفسه. فرمایا جس نے اپنا عہد و پیمان توڑا, قیامت والے دن اس کا وبال اسی پر آئے گا. حسین آج برات کا اعلان کر رہا ہے. آگے کیا آخری جملہ فرمایا, فَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ کہہ کر آپ نے خطبہ چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا ان قریب حسین کو رب تم سے بے نیاز کر دے گا. صحابہ دے کوئی شے نہیں سی, کاروبار بھی کوئی نہ ہے, بچے بھی کوئی نہ ہے, دکانیں بھی کوئی نہیں ہے, زمینیں بھی کوئی نہیں ہے, انہاں دے جسم بھی جڑے لوہے دے بنے ہوئے سی. کوئی خدا دا خوف کرو. میرے آقا حضرت ام المومنین فرما دیا حضور غزوہ خندق تو واپس آئے, اسلام تے اے وے جڑا میں بیان کر رہا 20 قسم دے کھانے کھا کے مولانا تقریر کرن تے جیب بھر کے تے چلے جان تے سویرے سمن جی مولانا ستے ہیں راتی تقریر کر کے آئے. ایک کیڑے بدر جو واپس آیا جی ساری رات ستا رہا تے سویر دی نماز بھی نہ پڑھے پیر صاحب با جماعت. کیوں جی راتی مرید کرتے رہے تے تسی ساری رات فلمیں ویکھ کے تے سویرے مسیتاں خالی ہون. آج مسیتاں بھرنیاں شروع کرو, کفر ویسے ڈیپ ہوئے. مسیتاں حضور تنگ ہو جان محلے دیاں, کفر کہے ہو محمد عربی تے غلام جاگ اٹھے, نہ تواڈے کو نمازاں دا ٹائم ہے, نہ ناموس رسالت واسطے ٹائم ہے. دسو بڑھے گا کی ساڈا؟ ما بقاء الامت بعد شتم نبی. ہاں اے امام مالک فرماندے جی حضور دی امت, حضور دی عزت دیکھو جی, وہ 3-4 گستاخ انہاں نپے. میں تقریر کی تھی تے ڈان نیوز ہوتے انہیں چلایا, انہیں کہ ایس مولوی دیکھو اگ لان لگا ملک, انہیں کہ اے مولوی ہے, اے چودھری نثار بھی پنڈی دا, اے مولوی بھی پنڈی دا, چودھری نثار صاحب اس مولوی نو نپو. میں وہ اے کچھ ہی کیا, میں آکھا ہوئے ہن تواڈے ڈھا چڑھن گستاخ, تسی بڑے بڑے پولیس مقابلے کیتے ہیں, انہاں نو اج ہی کھڑکاؤ پولیس مقابلے. میں آکھا تواڈا مزار میں بنوا دیا گا, پیسے منگو کتنے چاہیے تانوں, انعام منگو. انہاں جناب چلا دیتا, انہاں کہ جی یہ مولوی کیا بات کر رہا ہے. میں کہا کچھ بھی بات نہیں کر رہا, محمد عربی کی عزت پر بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ توجہ, میرا ہون بھی مطالبہ ہے, یہ بھی ویڈیو کے کلپ چلاؤ. انہاں سارے دیاں پہلے اکھاں کٹو, پھر انہاں دے ناک کان ہاتھ پیر کٹ کے بھاٹی چوک چ رکھ دیو, پھر پوری دنیا اتھوں گزارو کہ اے گستاخ سن جڑے نٹتے بہ کے حضور دے خلاف گلاں کردے سن, اے ساڈے ہاتھ چڑھے, قیامت تک پاکستان نو کچھ ہو گیا تے سانو گل کر. ذلیلو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں عزت والا راہ کیڑا ہے. یہود و نصارہ دے چڈے وچ وڑنا عزت ہے؟ بخدا خدا کا کہ یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو. اے گل عزت والی جی, اگر کوئی چاہتا ہے تے پاکستان دنیا تے این جمپ لے کے اتنے نہ ہویا, سانو گل کرنا. حضور دی عزت تے پیرا تے ایک باری دے کے ویکھو. تسی پولیس مقابلے میں بندے مار دے جی, پیچھو گڈی آ گئی جی, وہ چھڑانے کے لیے آئی تھی, بندے مر گئے. سانو نہیں پتا تسی کیوں جی حرکتاں کرنے ہو. تسا ہزاراں ڈاکو مارے,
اور ڈاکو تو سا مارن ڈاکو تو بندہ کافر تو نہیں نہ ہوندا ڈاکا مارن نال تے رسول اللہ دی عزت دے بارے تے مفتی صاحب تانوں چشتی صاحب نے دسیا کہ اوتھے تے کوئی بالڑی کہہ دے تے بندہ کافر ہو جاندا لیکن اقبال کہندا ہے اقبال بڑی دانش حاضر حجاب اکبر است بت پرستو بت فروشو بت گر اقبال کہندا جدید تعلیم پڑھی ہوئے کہندا سب تو بڑا حجاب حضور تک نہیں پہنچن دیندی پروفیسر ہومن ماسٹر ہومن اوہ اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہا ذلیلو امن کا درس دیتا ہے میرے کو حضور آئے جرمنی دے صحافی انٹرویو لینا آئے انہاں پوری میری لائبریری جو رکھ دیتا نظام میں کہا جلیو گل سنو کہندا کی میں کہا تانوں میں گل دسنا تساں پھر اس تو بعد انہیں بڑے تیار ہو کے آئے مولوی نو پھسا لواں گے میں کہا گل وچ ہو رہے بعد پھر جناب انہوں نے اکھا جو آنسو نہیں سن رک دے کہن سن بھی چیز سانو کھواؤ کعوے بھی پلاؤ حلوے بھی کھواؤ چادر بھی مینوں دیو او صحافی کہن سن یار سانو تو دسی یہ گل کسے نہیں میں کہا لانتی عورت آسیہ مسیح مگروں لے جاؤ انہیں حضور دی گستاخی کی تھی میں کہا چلو یوحنا آباد عیسائیاں دی آبادی مینوں لے چلو کوئی عیسائی میرے وال ٹیڑی اکھ ویکھے تو مینوں نپ لینا ساری عیسائی مسیح دے باہر میں بلانا کسی مسلمان نے انہوں نے چنڈ کہنا سانو تو اتنے کہندے عیسائیاں دی زندگی بڑی تنگ ہے میں کہا چلو گڈی منگا دیا وہ کہندے نہیں چلو پھر بات کریں میں کہا جلے ہوئے میں کہا تھی عیسائی عورتیں آندیاں مسلمان انہوں دی مدد کرنے انہوں دی دیاں دے بیاہ دے پیسے دینے سارا کچھ اسی کرنے انہوں نے کہنے لگا ہمیں تو باہر بتایا جاتا ہے عیسائیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو نے کیا دیکھا میری مسجد کہتا کچھ بھی نہیں دیکھا میں کہا اگلی گل سن فتح مکہ والے دن کتی سوئی پئی سی میرے آقا قریب تو گزرے تھے ایک صحابی نو کھڑا کر دیتے فرمایا تھے کھڑے ہوئے تھے بچے نہ مر جان میرے 10 غلامہ نے 10,000 غلامہ نے گزرنا ہے میں انہوں نے جدو گل کی تھی وہ چیخ اٹھیا بندہ وہ اکھا جو آنسو آ گئے میں کہا کتی تے بچے تے بچ گئے فتح مکہ والے دن لیکن ایک انسان کعبے دے خلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا ابن قتل تے گستاخ رسول سی کعبے دے خلاف نہ لپٹیا سی صحابہ نے کہا جی ہون فرمایا اقتلو انہوں اتھی قتل کر دو میں کہا کتی تے بچے انسان کیوں قتل ہویا انہوں نے کہا سانو تے آج تک یہ دسی کسی گل نہیں کہنا ہے واقعی روایت ہے میں کہا لے وہ رون لگ پیا انہیں سارے سوال چھٹ دیتے انہیں کہا یار سانو تے اسلام دا کوئی اور رخ پیش ہویا کہنے لگا وہ جڑے 13 گھنٹے دیاں تقریراں کر دیں وہ کہنے لگا انہاں سکال رہا تو آڑا رابطہ نہیں میں کہا سچی گل کراں جو غصے نہ ہوئے تھے کہنے نہیں میں کہا تو مہمان ہے تو غصے نہ ہوئے کہنے لگا نہیں میں کہا ساڑھے نہیں ہو تو آڑے وہ ہس کے کہنے لگا گل ٹھیک کی تھی تو بعد میں وہ خدمت کی تھی چادر دیتی کہنے لگا میری زنانی دی بھی ایک چادر دو میں انہوں نے کہا میں تنوں چادر پتہ ہے کیوں دیتی وہ پھر تڑپ اٹھیا جی میں کہا میرے آقا و مولا نے ظاہری دنیا تو جانے ہوئے تل گلنا فرمائیاں سن وَعَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ جِيزُهُمْ میں تے ظاہری دنیا تشریف لے جا رہا میرا جرا نائب بڑھیں جڑے وفود آندیں جس طرح میں تحفے دینا میرا نائب بھی انجے تحفے دے وہ کہنے لگا تو آڑے نبی نے فرمایا میں کہا تاں میں نے چادر تن دیتی وہ این کر کے بہ گیا انہوں نے کہا یار گل تو سانو تو دسے ہی کسی نے پھر وہ جناب سیف الملوک نو بھی مل کے آیا آسیہ مسیح دا جڑا وکیل ہے نا سیف الملوک انہوں پہلے مل کے آیا میرے کو بعد چاہیا انہوں نے کہا قطع نظر اس دے کہ او آسیہ مسیح دا وکیل ایڈوکیٹ ہے تو ایک مذہبی بندہ ہے میں انصاف نالے گل کر رہا تینوں انہوں میں جدو دعا نو ویکھیا تو میں زمین آسمان دا فرق پایا دعا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تیری نگاہ ناس اقبال قلندر لاہوری توڑا میں سیالکوٹ والا بولیا کہندا تیری نگاہ ناس دونوں مراد پا گئے 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 عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب
اقبال کہتا حضور تسی جی آ گئے کیوں جی حضرت عبداللہ ایتھے چاہ دی پیالی تے اقبال کہتا حضور تسی آ گئے ہن عقل سودے کر دی کوئی نہیں